بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جس میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی کا نام تھا جمال اور دوسرے بھائی کا نام تھا اقبال۔ جمال جو کہ اقبال سے بڑا تھا ایک لالچی، خود غرض اور بے ایمان آدمی تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اقبال نہایت شریف اور نیک دل انسان تھا۔ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جمال یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اقبال اور اس کی بیوی کو گھر سے نکال کر ماں باپ کی دولت اور دوسری چیزوں پر اکیلا ہی قبضہ کر لے۔ ایک روز وہ کسی معمولی بات پر اپنے چھوٹے بھائی سے لڑ پڑا اور اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ گھر سے نکل جائے۔ اقبال بیچارہ اپنی بیوی کو لے کر ایک دوسرے گاؤں میں رہنے لگا۔ جمال نے باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے تمام قیمتی چیزیں اپنے پاس رکھ لی تھیں اور بیکار قسم کا کاٹھ کباڑ اقبال کے حوالے کر دیا تھا۔ اس طرح جمال تو کافی دولت مند ہو گیا، مگر اقبال غریب کا غریب ہی رہا۔ اس نے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی۔ اس محنت مزدوری سے اس کو بس اتنے ہی پیسے ملتے تھے جن سے بمشکل 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ ایک دفعہ اقبال کی بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ بیوی کی بیماری کی وجہ سے اقبال کا کام پر بھی نہ جا سکا۔ اس کی بیوی کو دوائی کی ضرورت تھی، مگر اقبال کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے جن سے دوائی آ سکتی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار اسی پریشانی میں اسے یاد آیا کہ ان کے گھر پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ وہاں ایک پرانا ٹھنڈر منڈر درخت ہے جس میں نہ پھل لگتے ہیں اور نہ پتے۔ اس نے سوچا کہ وہ اس درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کر دے گا۔ اس سے جو پیسے ملیں گے ان سے بیوی کی دوائی آ جائے گی۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور پہاڑی والے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک مہین سی آواز آئی، خدا کے لیے اس درخت کو مت کاٹو۔ اقبال ایک لمحے کو تو حیران رہ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اچانک اس کی نظر درخت پر بیٹھی ہوئی ایک نہایت خوبصورت اور رنگ برنگی چڑیا پر پڑی۔ اس چڑیا نے پھر کہا، اس درخت پر میرا گھونسلہ ہے اور اس گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم یہ درخت کاٹ دو گے تو میرے بچے بھی گھونسلے سمیت زمین پر گر پڑیں گے۔ مجھ پر رحم کھاؤ۔ اس کے بدلے میں تم کو اتنی دولت دوں گی کہ تم ساری زندگی چین اور سکون سے بسر کرو گے۔ تم ایک تھیلا لے کر میرے ساتھ چلو۔ اقبال کہاڑی کو وہیں پھینک کر گھر آیا۔ اس نے ایک تھیلا لیا اور دوبارہ اس خوبصورت چڑیا کے پاس آیا۔ چڑیا نے اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک سمت اڑانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھنے درختوں سے گزر کر ایک غار کے دانے پر آ گئے۔ خوبصورت چڑیا بولی، تم اس غار میں داخل ہو کر جتنی دولت چاہو اس تھیلے میں بھر لو۔ اقبال غار میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے غار میں قدم رکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دیکھا وہاں چاروں طرف سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہیں۔ اس سونے چاندی کے ڈھیروں میں بہت بڑے بڑے ہیرے موتی بھی تھے جن کی جگمگاہٹ سے پورا غار منور ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ان کو اپنے تھیلے میں بھرنا شروع کر دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں چڑیا کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، جلدی کرو جلدی کرو، فوراً غار سے باہر آ جاؤ ورنہ اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اقبال نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بھاگ کر غار سے نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی غار کا پتھر کا دروازہ پرشور آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اقبال کا تھیلا اگرچہ پوری طرح نہیں بھر سکا تھا، مگر اس میں اتنی دولت آ گئی تھی کہ وہ پوری زندگی بھی اس کو خرچ کرتا تو تب بھی ختم نہ ہوتی۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی بیوی نے جب اتنی ساری دولت دیکھی تو وہ مارے خوشی کے اس وقت بھلی چنگی ہو گئی۔
دونوں میاں بیوی اس دولت کو خرچ کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ خدا نے ان کے دن پھیر دیے۔ اقبال نے اپنے رہنے کے لیے ایک بڑا سا گھر بنوایا اور اس میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑے ٹھاٹھ سے رہنے لگا۔ اس کا بڑا بھائی جمال بہت حیران تھا کہ اقبال یکایک اتنا دولت مند کیوں کر ہو گیا۔ ایک روز وہ اس کے گھر جا پہنچا۔ اقبال نے بڑے بھائی کو دیکھا تو فوراً ہی تمام پچھلی باتوں کو فراموش کر دیا اور جمال کی خوب آؤ بھگت کی۔ باتوں باتوں میں اس کے چلاک بھائی نے اس کے دولت مند بن جانے کا راز معلوم کر لیا۔ اقبال نے اس کو تمام باتیں بتا دی کہ وہ کس طرح درخت کاٹنے لگا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک خوبصورت رنگ برنگی چڑیا سے ہوئی جو اس کو جادوئی کے غار پر لے گئی جہاں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے۔ اقبال کی کہانی سنتے ہی جمال فوراً اپنے گھر گیا۔ وہاں سے اس نے کلہاڑی لی اور ایک بہت بڑا تھیلا بھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اقبال کی طرح درخت کاٹنے جائے گا، پھر جب وہ چڑیا اس کو دولت سے بڑے غار میں لے جائے گی تو وہ تھیلے کی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے لبالب بھر لے گا اور اقبال سے زیادہ دولت مند ہو جائے گا۔ جمال اس درخت کے قریب پہنچا اور چور نظروں سے خوبصورت چڑیا کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ دیکھ کر اس کو شدید مایوسی ہوئی۔ وہ چڑیا اقبال کی بتائی ہوئی شاخ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے غصے میں آ کر درخت پر کلہاڑی دے ماری جس سے پورا درخت لرز گیا۔ اچانک جمال کے کانوں میں ایک گھبرائی ہوئی باریک سی آواز آئی، خدا کے لیے اس درخت کو مت کاٹو۔ جمال نے دیکھا وہ حسین و جمیل چڑیا اپنے گھونسلے سے پھرپھرا کر نکلی تھی۔ اس کے 3 بچے خوف زدہ ہو کر گھونسلے سے باہر جھانکنے لگے تھے۔ جمال نہ صرف خود غرض اور لالچی تھا بلکہ جلد باز بھی تھا۔ اس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ چڑیا کی پوری بات ہی سن لیتا۔ وہ کڑک کر بولا، اگر تم مجھے اس وقت اس غار تک نہیں لے گئی جس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں تو میں اس درخت کو کاٹ دوں گا اور تمہارے بچے نیچے گر کر مر جائیں گے۔ چڑیا جو بیچاری بری طرح ڈر گئی تھی جلدی سے بولی، تم گھر سے تھیلا لے آؤ پھر میں تم کو اس غار تک لے چلوں گی۔ جمال بولا، تھیلا میرے پاس ہے، تم مجھے غار تک پہنچا دو۔ چڑیا جمال کو اسی طرح غار تک لائی جس میں طرح اقبال کو لائی تھی۔ جمال نے جو غار میں اتنی دولت دیکھی تو وہ دیوانوں کی طرح اسے اپنے تھیلے میں بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں چڑیا کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی، جلدی کرو، غار سے باہر آ جاؤ ورنہ غار کا منہ بند ہو جائے گا۔ مگر جمال نے چڑیا کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اپنے تھیلے بھرتا رہا۔ اس لالچی انسان کا دل غار سے باہر نکلنے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے اس کا تھیلا سونے چاندی اور ہیروں سے لبالب بھر جائے۔ چڑیا نے جب دیکھا کہ جمال اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہا تو وہ پھر چیخی، او بیوقوف اور لالچی انسان، جلدی کرو ورنہ اس غار کا دہانہ دروازہ بند ہو جائے گا، یہی سسک کر مر جاؤ گے۔ چڑیا کی بات ختم ہوتے ہی غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جمال کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے بڑے تھیلے کو بھر لیا مگر اب جب اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس سے بڑی مشکلوں سے اٹھایا گیا۔ اس کو اٹھا کر جب وہ غار کے دہانے پر پہنچا اس میں اب صرف اتنی جگہ تھی کہ صرف وہ ہی باہر آ سکتا تھا۔ وہ پھرتی سے باہر نکل آیا، تھیلا اندر ہی تھا۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے تھیلے کو باہر گھسیٹ لے مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جمال کو اپنے لالچ کی سزا مل گئی تھی، اس کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔